کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جنتی عورت۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ماشاءاللہ فیض بھائی کی تقریر بڑی اچھی چل رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا بھی گھنٹہ وہی لے لیتے تو میری پریشانی جو ہے تکلیف والی وہ کم ہو جاتی، لیکن ان کو کہیں اور جانا ہے، اس لیے اور گھر کے معاشرے کی اصلاح، گھر کی اصلاح کے تعلق سے الحمدللہ جس انداز سے انہوں نے سمجھایا، اس سے پہلے میں کئی مرتبہ ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن آج کی تقریر مجھے کافی اچھی لگی۔ ان کا جو انداز تھا سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرما لے، اور جو باتیں ہم کو بتائی ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، میرا عنوان ہے جنتی عورت، لیکن میرے سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہ مرد حضرات ہیں، تو آپ لوگ شکایت کریں گے کہ مولوی صاحب جنتی مرد پر تقریر کب کیجیے گا؟ صدیق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ وعدہ کر کے جائیے نیکسٹ۔ اتنی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ جمع ہیں، سب کی خواہش یہی ہے کہ جی ہم سب جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ، اسی کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے۔ میرا عنوان ہے خواتین کے تعلق سے جنتی عورت۔ ہو سکتا ہے آپ سنیں گے کچھ چیز اچھی بھی لگے، یا ہو سکتا ہے کوئی چیزیں آپ کو ادھر ادھر بھی لگ جائے، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو جنتی عورت کیسے بنائیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ فیض بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہے، لیکن اور بھی دیکھیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، جنتی عورت
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، بنایا اپنے ہاتھ سے، مائی حوا کو ساتھ ہی میں رکھا۔ جنت کے اندر مرد ہیں تو ساتھ ساتھ میں عورتیں بھی ہیں، سماج کو اچھا بنانے میں مرد ہیں تو سماج کو اچھا بنانے کے لیے عورتیں بھی ہیں، سماج کو بگاڑنے میں جس طریقے سے مرد کا ہاتھ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں خان صاحب لوگوں کا ہاتھ زیادہ ہے، اسی طریقے سے سماج کو بگاڑنے میں کچھ عورتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن آج کی تقریر میں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نشانیاں بیان کروں گا کہ یہ نشانی جس عورت کے اندر پائی جائے وہ جنتی عورت ہے۔ کہاں سے بات شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ عورت جس روپ کے اندر آ جائے جنت ہی جنت ہے۔ لوگ بولتے ہیں ارے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے تو عورتوں کی تعداد جنت میں بھی زیادہ ہے، جنت میں بھی زیادہ ہے، اور عورت کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہے اس کو جنت ہی ملتی ہے۔ کیسے؟ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ دلیل سنن نسائی کتاب الجہاد حدیث نمبر 3106، معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تیرا باپ زندہ ہے، کہا تیری ماں زندہ ہے؟ بولے ہاں، فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جا ماں کی خدمت کر، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اب کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب تو امی ہی کی خدمت ہونی چاہیے، ابا کو چھوڑ دیں کیونکہ ابا کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ اماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو امی کی خدمت، اور ابا کے لیے کیا ہے؟ ابا جنت کا دروازہ ہے۔ دلیل سنن الترمذی حدیث نمبر 1900 کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرے ابا یا میری امی بول رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاعز ذلك الباب او احفظه، ابا جو ہے وہ جنت کے دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو تو برباد کر دے۔ اس لیے ابا کی بھی خدمت ہونی چاہیے۔ دیکھا آپ نے، عورت ایک روپ میں آتی ہے ماں، تو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیٹی ہے، بیٹی ہے، عورت ہے، دو بیٹی کی اگر ہم نے صحیح تربیت کر دی تو دونوں بیٹیاں ہم کو کہاں لے جائے گی؟ جنت، ڈائریکٹ جنت۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 باب فضل الاحسان علی البنات حدیث نمبر 2631، من آل جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، سرا ملا دیا کہ جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی دونوں بالغ ہو گئی، وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ میں کوئی حدیث نہیں جانتا کہ بیٹے کے بارے میں آیا ہو کہ بیٹے کی تربیت کی تو جنت، میں نہیں جانتا، لیکن بیٹی کے بارے میں حدیث ہے جنتی عورت، یعنی بیٹی بھی ہم کو جنت میں لے جا رہی ہے، وہ خود جنتی ہے اور جنت میں لے جا رہی ہے بیٹی۔ دیکھا آپ نے، بہن ہے تو وہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، خالہ ہے اس کی خدمت کیجئے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد لوگ خالہ کو بھول جاتے ہیں، جی نہیں، گناہوں کا کفارہ۔ آج کی تقریر میں یہ کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ یہ نشانی جس عورت میں پائی جائے وہ جنتی عورت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر 10 نشانیاں بیان کی گئی ہے، 10 نشانیاں اس آیت میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، 10 نشانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ اب یہی سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ آئیے ایک واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ جنتی عورت ہے۔ جیسے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب معراج پر گئے تو دیکھا خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، جبریل امین سے پوچھا
کس کی خوشبو ہے یہ؟ تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ بولے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ عورت جنتی عورت ہے، ایک نوکرانی جنتی عورت ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کون سی خوبی پائی جا رہی ہے اس عورت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خوشبو سونگنے کو مل رہی ہے، یعنی انعام ملا ہے؟ تو کہا فرعون کی بیٹی کو یہ عورت کنگھی کرتی تھی، کنگھی ایک مرتبہ گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ، فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے نہیں، کہا اللہ سے مراد جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے۔ جس عورت کے اندر یہ خوبی پائی جائے کہ توحید اس کا اتنا زیادہ مضبوط ہے، جنتی عورت ہے، کیونکہ اس کے اندر نشانی ہے۔ بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گا، ٹھیک ہے اپنے ابا کو بول دو، ٹھیک ہے بول دیا ابا کو۔ کیا ہوا؟ تیل کو جلایا، تیل جلانے کے بعد ایک ایک کر کے نوکرانی کے لڑکے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سب کو ڈال دیا۔ ایک بچہ تھا دودھ پی رہا تھا، تقاعست من اجلی، تو وہ عورت دودھ پیتے بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹی، ماں ہے نا، دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے۔ فاقتحمت، وہ عورت اپنے بچے سمیت تیل میں کود گئی۔ جس بہن کے اندر یہ نشانی پائی جائے، جس عورت میں پائی جائے کہ وہ جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجو، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے۔ جنتی عورت، جنتی عورت جس کے اندر یہ چیز پائی جائے، کیا ہے؟ جنتی عورت خود ڈرتی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ جنتی عورت خود ڈرتی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ خود ڈرتی ہے، واقعہ وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302۔ اسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر ہیں اپنے نوکر کے ساتھ۔ رات میں کیا ہوا، ٹیک لگا کر ایک گھر کے کنارے ٹیک لگا کے بیٹھے، گھر کے اندر سے آواز آئی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ تو ماں نے کیا کہا؟ ارے کون سے امیر المومنین اور یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کا کیا جواب تھا؟ جس بیٹی کے زبان پر یہ جواب ہو وہ بیٹی جنتی عورت ہے۔ اذن لم یرانا عمر فرب عمر یرانا، عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا پتہ تو لگاؤ، ذرا پتہ تو لگاؤ اس عورت کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ پتہ لگایا، اس بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، کاش ہمارے اندر بھی یہ ماحول پیدا ہو جاتا۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں بڑی دیندار اللہ والی، لیکن دیندار عورت کی شادی نہیں ہو رہی جلدی، ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، مدرسے سے پڑھی ہے، مولویائن ٹائپ کی ہے، نہیں نکاح کے لیے پیغام نہیں آ رہا۔ کیسی چاہیے بھائی؟ اسکول والی چاہیے۔ کیسی چاہیے بھائی؟ او ذرا کمانے والی چاہیے تاکہ میں گھر پہ بیٹھ کے تو کھاؤں، ایسی والی ذرا بہو ڈھونڈیے گا۔ بیٹا عبداللہ شادی کرنا ہے کیا؟ ایسی عورت ملے گی کہاں؟ عبد الرحمان نہیں۔ پھر ایک بچہ ان کا تیار ہوا، ابا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ شادی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے بچی پیدا ہوئی جو 5ویں خلیفہ، کون ہے 5ویں خلیفہ؟ عمر بن عبد العزیز 5ویں خلیفہ ہے، یہ جن کی ماں ہے وہ، دیکھا آپ نے، اچھی بنی پھر اچھی بہو بنی اور اس طریقے سے 5واں خلیفہ ان کے پیٹ سے ہے۔ تو میرے بھائیو ایسی عورت کو ڈھونڈ کے نکالنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں کس کو لا رہے ہیں زیادہ تر؟ چٹ منگنی پٹ بیا۔ ذرا دیکھنے میں ہے الحمدللہ اچھی بات ہے بھائی، کوئی یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن دینداری
آج سب لوگ بات کرتے ہیں دینداری کی، سب بات کرتے ہیں دینداری. لڑکی بھی بولتی ہے مجھ کو دیندار شوہر چاہیے، لڑکا بھی بولتا ہے دیندار لڑکی چاہیے. فارم بھرتے ہیں دونوں، بھائی دیندار لڑکا چاہیے، کم سے کم 50,000 کمانے والا تو چاہیے، کم سے کم، یعنی دیندار لڑکا چاہیے، کم سے کم 50,000 کمانے والا چاہیے. یہ شرط کیوں لگا دیے؟ کیوں ایسا ہوا؟ پھر شادی ہوتی ہے؟ نہیں ہو پا رہی. میرج بیورو کھلے ہوئے ہیں، شادی کرانا چاہتے ہیں، بھائی دینداری کے نام پر شادی کرنا ہے. ہو رہا ہے ایسا؟ بہت کم، بہت کم، ہو ہی نہیں رہا، بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. جبکہ دونوں بولتے ہیں دیندار 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 دیندار، لیکن جب میز پر بیٹھتے ہیں نا سب دینداری ہے. آئیے ایک واقعہ سنا ہی دیتا ہوں. کتاب میں ایک دو واقعہ پڑھا. بارات واپس چلی گئی. کبھی آپ نے سنا ہے بارات واپس چلی گئی؟ کبھی نہیں سنا. بارات واپس چلی گئی. بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. کتنا اچھا داماد مل رہا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کمانے والا بھی ہے، کچھ نہیں چاہیے. اور ایک آدمی نے فخریہ کہا کہ اپنے بیٹے کو میں پڑھایا ہوں، ڈاکٹر بنایا ہوں، 50 لاکھ روپیہ لگایا ہوں اور 1 کروڑ مجھے مل رہا ہے. کتنا لگایا؟ 50 لاکھ لگایا اور کتنا مل رہا ہے؟ 1 کروڑ. صحیح ہے یہ؟ صحیح ہے یہ واقعہ. بارات واپس چلی گئی. کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لکھ کے بھیجا. اگر یہ بھی ہو جاتا تو اچھا. اب کیا کرتا آدمی، مرتا کیا نہ کرتا. بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، 2 بیٹی تھی، اس کی تربیت اس نے خود کرنا. ایک کتابی واقعہ میں بتا رہا ہوں. وہی بیچارہ تھا اور کس ارمان سے پالا پوسا، بیٹی کو بڑا کیا. کچھ نہیں چاہیے چودھری صاحب، کچھ نہیں چاہیے، خان صاحب کچھ نہیں چاہیے. جب بات طے ہوگی تو یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. بارات آ گئی. اگر یہ نہیں دیجیے گا تو بارات چلی جائے گی. ارے خان صاحب ذرا داڑھی کی لاج رکھ لیجئے، ارے کچھ تو کر لیجئے. ہم نے سب کچھ پورا کر دیا، اب میں اس لائق نہیں بچا ہوں کہ اور کچھ کر سکوں. ارے کچھ تو معاف کر دیجئے، کچھ تو کر دیجئے. بولے نہیں، اگر یہ پورا نہیں کریں گے تو بارات واپس چلی جائے گی. اس باپ نے کیا قدم اٹھایا؟ بیٹی کو پتا چلا کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. بیٹی نے کہا، کتابی واقعہ، چھری نکالی. چھری نکالنے کے بعد کہا امی جہاں ہیں میں بھی وہیں چلی جاؤں گی. اور اس نے اپنے آپ کو چھڑا گھونپ لیا. باپ اٹھا، وہ بھی چھڑا نکالا اور سامنے جو سمدھی جی تھے، سمدھی جی کے پیٹ میں گھسا دیا. اس گھر کے اندر 2 لاش. آج وہ آدمی جیل میں ہے. کتنے ساس سسر جیل کے اندر ہے؟ مولوی صاحب کتنا غلط ہو رہا ہے. ابھی آپ لوگوں نے کہا ہم ہی میں سے لوگ کرتے ہیں، ہم ہی میں سے لوگ کر رہے ہیں. ویسا نہیں. صاحب کو مولوی صاحب ہے تو کیا ہوا؟ بھائی مولوی صاحب ہے تو کیا ہوا؟ کیا مولوی صاحب لوگ نہیں لے رہے ہیں دان دہیج؟ کیوں نہیں؟ سب لے رہے ہیں بھائی، سب چلا رہے ہیں. مثالی تو ایسی خاتون کو اپنے گھر میں لائیے، آپ کے گھر میں دیکھیے بہت سارے ہو جائیں گے، اچھا مسئلہ آ جائے گا، سکون رہے گا. مثالی عورت، جنتی عورت کون سی ہے؟ وہ جو اللہ سے ڈراتی بھی ہے، اللہ سے ڈرانے والی عورت، اللہ سے ڈرانے والی عورت. جس عورت کے اندر یہ مادہ پایا جائے سمجھ جائیے وہ جنتی عورت ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی، تینوں کے تینوں کہاں گھس گئے؟ غار کے اندر گھس گئے. غار کا منہ بند ہو گیا. اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تینوں اندر بند ہے تو اندر کس کو پکارا؟ پکار سکتے تھے میرے گاؤں کے بڑے میاں صاحب، فلانے صاحب، لیکن آپس میں بات کر رہے. کیا کہا؟ اے بھائی تیرا کوئی عمل ہے کیا؟ اے بھائی تیرا کوئی اچھا عمل ہے کیا؟ تیرا اچھا عمل ہے کیا؟ اب تینوں بول رہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں جاتا تھا جانور کو لاتا تھا، دودھ دوتا تھا، ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن میں لیٹ آیا،
لیٹ آئے تو کیا ہوا؟ ماں باپ سو گئے تھے. ہم اور آپ بھی لیٹ آتے، ماں باپ سو جاتے تو کیا کرتے؟ بابا اٹھو، ارے امی اٹھو، تھوڑا دیر انتظار تو کرنا چاہیے تھا، یہ کیا سو گئے؟ قربان جائیے، قربان جائیے، اس ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی بچے کی. یہ عورت جنتی عورت ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کیسی کر رہی ہے. پوری رات وہ دودھ لے کر کھڑا رہا. ہم اور آپ کھڑے رہیں گے پوری رات؟ کوئی نہیں کھڑا رہے گا. اس کے بچے پیر پر آ کر منہ مار رہے ہیں ادھر ادھر، بابا ہمیں پلاؤ ہمیں پلاؤ ہمیں پلاؤ. بولے نہیں، جب تک ہم اپنے بابا کو نہیں پلائیں گے ہم تمہیں نہیں پلا سکتے. صبح کے وقت ماں باپ کو پلا، اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں نکال دے. پتھر ذرا کھسکا، نکل نہیں سکتے تھے. دوسرا کون ہے؟ میری چچا زاد بہن تھی. یہ محل استدلال ہے. میری چچا زاد بہن تھی، خوبصورت تھی، میں چاہتا تھا کسی طریقے سے اس کو قبضے میں کروں. سن لیجئے گا، عورت کی عزت لوٹنے والے اکثر جو ہے جان پہچان کے ہوتے ہیں، اکثر جان پہچان کے، چاہے آپ 90% بولیے یا کچھ بھی بولیے، اکثر پہچان والے. پہچان والے میں بھی لوگ بولتے ہیں نا دوستی گھر کے باہر ہونی چاہیے، لیکن کتنے لوگ گھر کے اندر دوستی کر لیتے. تو جب گھر کے اندر دوستی ہوگی تو کیا گڑبڑی ہو جائے گی؟ کبھی ملنے کے لیے گئے، فلانے بھائی گھر پہ ہے کیا؟ فلانے بھائی گھر پہ ہے کیا؟ تو گھر سے آواز آتی ہے. گھر والے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ گھر والی تو ہے. آئیے، موسٹ ویلکم، آئیے بیٹھیے، چائے پانی کیجیے. یہ میرے دوست ہے، میرا لگوٹیا یار ہے. ایسا یہ لگوٹیا یار ہے، یعنی آپ دوستی اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آستین کے سانپ. اور ایسے آستین کے سانپ کے واقعات میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. جلد ہی ایک واقعہ ہوا ہے، وہ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، لیکن کیا کرنے کا کہا وہ آپ نے اندر کی. اس لیے یاد رکھیے گا، مثالی خاتون کا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بچ کے ہے. یہ جنتی عورت کی نشانی. چچا زاد بہن تھی، کسی طریقے سے میں نے کوشش کی لیکن وہ ہمارے قبضے میں نہیں آئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ بیچاری مجبور ہو گئی. مجبوری کا ناجائز لوگ فائدہ اٹھاتے. مجبور جب ہو گئی تو 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا. جیسے ہی میں غلط کام کرنے کے لیے بیٹھا، اس عورت نے کہا، کیا کہا؟ یا عبداللہ اتق اللہ ولا تقطع الخاتم الا بحقی. اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈر جا، تو غلط کام مت کر. کیوں کر رہا ہے؟ جس عورت کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ جنتی عورت ہے، وہ روک رہی ہے. بالآخر اس عورت کی تقریر کا، سمجھانے کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ اس آدمی نے غلط کام کرنا چھوڑ دیا. جیسے غلط کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پتھر ذرا کھسکا، لیکن وہ لوگ نکل نہیں سکتے. اب تیسرا آدمی زور لگا رہا. میرے پاس نوکر تھے، اس نے اپنا پیسہ نہیں لیا، کچھ دنوں کے بعد آیا تو میں نے کہا یہ بھائی یہ سب جو ہے نا سب مال تو اٹھا کے لے جا، سب تیرا ہی ہے. سیٹ صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ارے مذاق تھوڑے نہ کر رہا ہوں، سب تیرا ہی ہے بھائی، لے کے جا، سب تیرا ہی ہے، لے کے جا. نہیں مذاق کر رہا ہے. نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب دے دیا. آج کل کتنے سیٹ لوگ ہیں جو اپنے نوکر کا کھا رہے ہیں، کئی مہینے کی تنخواہ روک کے رکھے ہوئے ہیں. ارے بھائی ان کے گھر پہ بھی ضرورت ہوگی، آپ نے بھیجنا، ان کے ماں باپ انتظار میں ہوں گے، کیوں نہیں دے رہے؟ کچھ لوگ دبا کر کے رکھے ہوئے. لیکن ہم اور آپ اگر دے دیتے ہیں تو دیکھیے نکلنے کا راستہ. میرا نوکر تھا، میں نے سب دے دیا، اللہ آج میں پھنسا ہوں، مجھے تو نکال دے. پتھر کھسکا، تینوں کے تینوں نکل آئے. بیچ والی جو چیز تھی محل استدلال کہ مثالی عورت، جنتی عورت وہ ہے جو آخری دم تک ڈراتے رہتے، بھائی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا. جس عورت کے اندر یہ مادہ پایا جائے وہ جنتی عورت ہے. جنتی عورت کی نشانی ایک حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت. عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز. اب غور کر لیجئے، عورت کے لیے صرف 5 وقت کی نماز کا یہ آیا. تہجد کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، دوسری نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، رمضان کے روزے رکھ لے. وحفظت فرجها، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی جائز چیز میں اطاعت کر لے. جائز چیز میں شوہر کا ہے بے پردہ گھومو، یہ بات نہیں ماننا ہے. جو جائز چیز ہے وہ بات ماننے کا. کچھ شوہر ایسے بھی بولتے ہیں تو اپنے گھر والے سے بات چیت نہیں کرنے کا، تم اپنے ماں باپ سے بات چیت مت کرو. جی نہیں، یہ بات تھوڑا نہ مان سکتے. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا صحیح ہے ہی نہیں. صحیح چیز میں اطاعت کر لے. وہ اطاعت زوجہا، جب ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟
قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئتی، کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ اب دیکھیے جس طرح مردوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ 4 کام کرے اور کس طریقے سے فائدہ ہو رہا، بولتے نا فائدہ ہی فائدہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ لیکن ایک اہم شرط اس میں یہ ہے، اب غور کر لیجئے ترتیب، اس ترتیب پر غور کریں گے تو وہ عورت بہت اچھی رہے گی۔ اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، نماز کے بارے میں پہلے ذکر کیوں آیا ہے؟ نماز کے بارے میں پہلے ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ جو عورت اللہ کی بات ماننے والی ہے وہ عورت اپنے شوہر کی بھی بات مانے گی، اس لیے آیا نماز پڑھے، روزہ رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، یہ 4تھے نمبر پہ چلا گیا ہے۔ شوہر کی بات ماننا 4تھے نمبر پر ہے۔ جو عورت پہلے نمبر پر یعنی اللہ کی بات مانے گی تو وہ 4 نمبر کا بھی خیال رکھے گی۔ اس لیے اس کے اندر حدیث میں حسن ترتیب ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس عورت کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا بس 8 دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ کیا بیان کروں، کہاں سے بات شروع کرے، کہاں بات ختم کریں؟ مثالی خاتون۔ ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر ایک حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین، دیکھو دنیا کی عورتوں میں سے 4 عورتیں مثالی ہے۔ ماں و بہنوں کے لیے فلمی دنیا کی ہیروئن مثالی نہیں ہے۔ فلمی دنیا کی ہیروئن یہ پہنے، وہ کپڑا پہنے، ایسا استعمال کرے، وہ استعمال کرے، یہ ہو وہ ہو، دس دیٹ، نہیں۔ یہ 4 عورتیں جو ہیں ان کے لیے نمونہ ہے۔ 4 عورتیں کون سی ہے وہ؟ مریم ابنت عمران، مریم کون ہے؟ خدیجہ بنت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فاطمہ ابنت محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، آسیہ امرأۃ بیوی ہے۔ یہ 4 عورتیں دنیا کے لیے مثالی عورت ہے، یعنی دنیا کی عورتوں کے لیے مثالی ہے۔ اب 4 کی کہانی کیا ہے مختصر سا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا بغیر ماں کے؟ ہاں، دنیا کے اندر 4 طریقے سے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، 4 ہی طریقہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے، حوا کو بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے، اور حضرت انسان کو جو ابھی ہے دنیا کے اندر کس طریقے سے؟ یہ 4 شکلیں بنتی ہے پیدائش کے اعتبار سے، اور رشتے کے اعتبار سے بھی 4 ہی شکلیں بنتی ہے۔ یعنی اللہ کسی ایسے بھی 4 شکل، ایسے بھی 4 شکل۔ بیٹا بیٹی ایک شکل، اللہ جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے دے۔ نمبر 2 جس کو چاہے صرف بیٹا دے دے۔ نمبر 3 جس کو چاہے صرف بیٹی دے دے۔ نمبر 4 جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ تو 4 شکلیں وہاں کی بھی بن رہی ہے اور 4 شکلیں یہاں کی بھی بن رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ مریم پاک دامن عورت ہے۔ جب فرشتے اس کے پاس آئے اور کہا آپ کو بچہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ کو بچہ پیدا ہو؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 20، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ مثالی خاتون جنتی عورت وہ ہے جو اپنے اوپر لگنے والے الزام کو ختم کرے۔ میں ایسی عورت نہیں ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ جب لوگوں نے ستایا تو اس بچے نے بات کی۔ بچہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میری ماں پاک دامن ہے۔ دیکھا آپ نے ایک عورت کی عزت و آبرو کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک بچے کے ذریعے ظاہر کرا دیا۔ یہاں پر میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3436۔ 3 آدمی نے بچپن میں بات کی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جریج پر الزام لگا تھا، ان کی ماں نے بد دعا کر دی تھی کہ جریج منہ نہ، جب تک کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے مرے ہی نہیں۔
تو ایک بدکار عورت نے الزام لگا دیا. تو جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس بچے سے کہا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا میرا باپ چرواہا ہے. چوتھا جو ہے, ایک بچہ ایسا بھی ہے, ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو ایک گھوڑ سوار وہاں سے گزرا, اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بہادر بنا دے. تو بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا اے اللہ مجھے ایسا مت بنانا, پھر دودھ پینے لگا. کچھ دیر کے بعد ایک عورت نوکرانی گزری. اب دیکھیں جنتی عورت, یہ نوکرانی جنتی عورت ہے, اس لیے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک نوکرانی گزری وہاں سے, تو اس عورت نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس نوکرانی یعنی اس عورت کی طرح نہ بنانا. بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا اے اللہ مجھے اس نوکرانی جیسے بنا دے. آخر اس عورت میں کمال کیا ہے؟ اس عورت میں کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوائی. تو ماں نے کہا بیٹا اب اس کے حدیث کے اندر ذکر ہے, پورا اور واقعہ نہیں, حدیث کے اندر وہ جو گھوڑ سوار تھا اس کے بارے میں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے. ارے بھائی وہ تو ظالم بادشاہ تھا, اس لیے تیرے بیٹے کو ظالم نہیں بنانا. اچھا وہ نوکرانی جو تھی, لوگ بول رہے تھے کہ اس عورت نے زنا کیا, اس عورت نے چوری کی, لوگوں کا الزام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوکرانی کی پاک دامنی کو ایک بچے کے ذریعے ثابت کرا دیا کہ اس بچے نے کہا سن لو لوگوں سنو, یہ عورت یہ نوکرانی جس پر الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے, چوری کی ہے, یہ پاک دامن عورت ہے, لوگ اس کو مار رہے ہیں. نہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اور اللہ نے اس بچے کے ذریعے اس کی گواہی دلوائی. دیکھا آپ نے کیسے کیا ہوا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر وہ پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی ظاہر ہو کے رہے گی. تو مریم پاک دامن عورت ہے. نمبر 2, خدیجہ جو مومنوں کی ماں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری, جب پہلی وحی اتری تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں, جب گھبرائے ہوئے ہیں تو گھر کے اندر آئے. سکون کا ذریعہ جو ہے وہ گھر ہے, کیسے ابھی فیض بھائی نے بتایا. لیکن ہم اور آپ کدھر کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی فلم دیکھنے جا رہا, بھائی ٹینشن فری ہونے جا رہا ہوں, کوئی اچھی سی چائے پی رہا, کوئی سگریٹ پی رہا, کوئی پارکوں میں گھوم رہا, بھائی ٹینشن فری ہو رہا ہے. ٹینشن فری ہونے کا تو گھر میں آنے کا, لیکن گھر والی ٹینشن فری والی رہے گی تو ٹینشن فری ہو سکتے. آج مثالی اور جنتی عورت کو لیں گے کہ بیوی ہو تو ایسی, اس لیے دعا کیجئے کہ ہم سب کی جس کے پاس بیوی اللہ ایسی بنا دے. اچھا آمین آہستہ بول رہے. تو کیا ہے جنتی عورت؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری, گھبرائے ہوئے ہیں تو کس نے ساتھ دیا؟ ایک عورت نے. اگر گھر والی ساتھ رہے, کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے, ٹینشن فری ہے. گھر والی نے ایک جملہ ہی کہہ دیا گھبراتے کیوں, کاروبار ٹھپ ہو گیا, اللہ دوبارہ اٹھا دے گا. دوسرے دوست لوگ لاکھ مذاق اڑائے, گھر والی نے اتنا بول دیا نا, سینہ پھول جاتا, بھائی آج کچھ میں نے کام کیا, آج کچھ اچھا لگ رہا ہے, دماغ ذرا فریش ہے. مثالی خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ زملونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ, چادر اڑا دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ کیا ہے؟ لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. تو اپنی بیوی کے سامنے بات رکھیے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں, ارے کیسی ہے منہ والی, اس کے سامنے میں اپنی بات رکھوں, پریشانی رکھوں, ابھی بڑھا دے گی پریشانی. تو اصل میں کچھ خاتون ایسی ہوتی ہیں جو مثالی نہیں, کہ گیٹ جیسے کھلا ان کی پوری ریل کھل گئی. بھائی کم سے کم گیٹ کھلا ہے تو پانی انہیں پلائیے نا, ذرا کرتا ورتا نکالنے دیجئے, ذرا بیٹھنے دیجئے, اس کے بعد ریل کھولیے. انداز ابھی مثالی خاتون کا. پریشان ہیں آپ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو جاؤں گا, کیا دلاسا دیا. جس خاتون کے اندر یہ خوبی ہے وہ جنتی عورت ہے. کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, اللہ آپ جیسے کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتے ناطے کو آپ جوڑ رہے ہیں, پریشانی اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کو کما کے لا کے دیتے ہیں, آپ تو مہمان نواز ہیں, آپ حق کے لیے لڑتے ہیں, تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا.
بیوی کے زبان سے جب یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کتنی تسلی ہوئی ہوگی. جس کے گھر میں ایسی بیوی ہے کبھی وہ طلاق دے ہی نہیں سکتا, دے ہی نہیں سکتا. اگر وہ روٹ کر اپنے میکے چلے جائے گی تو وہ 50 مرتبہ جائے گا منانے کے لیے, ایسی ملے گی کہاں؟ 50 مرتبہ جائے گا, بھائی سب کچھ کرو, گھر کے اندر سزا دے دو لیکن ہم کو چھوڑ کے نہیں جانے گا. جنتی عورت ہے یہ, مثالی عورت ہے یہ, جس کے اندر یہ خوبی پائی گئی ہے. طبرانی کی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتلا دوں؟ ضرور بتلائیے. وہ ہے جو زیادہ محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, اور محبت کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اگر آدمی روٹھ جائے تو وہ عورت اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں میں پلک جھپکنے تک آپ سے دور ہو ہی نہیں سکتی. لا اذوق غمزا حتی ترضا. اس لیے تقریری ویسی اب کیا کریں گے بھائی, کیونکہ عنوان اپنا ہے جنتی عورت. جنتی مرد کا رہتا تو میں کوئی حدیث اور سناتا. اس لیے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب صرف ون سائڈ بات کر رہے ہیں. آپ گھر پہ جائیے گا, کچھ لوگ ہیں, دیکھا مولوی صاحب نے کیا کہا, دیکھا مولوی صاحب نے کیا کہا. اگر دونوں طرف سے آئے ہوں گے کیا کہا, تو آپ زیادہ جا کے مت یہ کیجیے گا, زیادہ مت دکھائیے گا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا, تیرے اندر یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, یہ ہے کیا. یہ چکر میں نہیں رہنے کا بھائی, ہے کیا نہیں کیا. اب اس لیے تقریر ملا کے ہونا چاہیے تھا, تب یہ رہتا بیلنس برابر ہوتا. لیکن آج میں صرف بتا رہا ہوں جنتی عورت یہ ہے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دور کر دی. تو دو ہوا اس حدیث میں, دو اور ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے, جنتی عورت ہے, اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹی ہو تو ایسی کیسی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی. بابا کا خیال رکھا اور بابا کی عزت و آبرو کو ختم ہونے نہیں دیا, دم خیال رکھا ہے. شادی جس سے ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ یہ بھائی مالدار ہیں کہ غریب ہیں؟ غریب ہیں. آج کل ہم اور آپ غریب کو اپنی بیٹی دیں گے؟ دیکھیں مولوی صاحب ایسا نہیں بول رہے کہ سماج سے باہر ہے, مولوی صاحب بھی نہیں دیں گے, کلیئر بات. سماج غریب کو اپنی بیٹی دیں گے ہم اور آپ؟ نہیں, کوئی نہیں دے گا. کون دیتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ پہنچی ہے بیٹی. آج ہمارے گھر میں طلاق زیادہ ہے, اس کے ذمہ دار کچھ ماں باپ بھی ہیں. اب یہ حدیث پہلے پڑھنے تو دیجیے. صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5361. چکی چلا چلا کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ ایک نوکر مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہے, لیکن سوتیلی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنتی عورت, سوتیلی ماں اگر وہ رول ادا کرے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج کچھ سوتیلی ماں ہے اچھا رول ادا نہیں کرتی, شوہر کا کہ جو بچے ہیں پہلی بیوی سے اس کے خلاف بھڑکا دیا تاکہ ہمارے بچے ہی کی طرف پورا دل لگا رہے. مثالی عورت نہیں ہے یہ, جنتی عورت نہیں ہے یہ. جنتی عورت, اس میں دو جنتی عورت کی مثال ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوتیلی ماں ہے نا, تو آپ کے بیٹی نے کہا فاطمہ, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو بتا دیا, چڑھا کے نہیں بتایا. اب بیٹی آئی ہوئی تھی, یہ ایسا بول رہی تھی, دس ہے دیٹ ہے. بھائی بیٹی کو کیا چاہیے بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ہمارے پاس بھی بیٹی کا فون آتا ہے تو پہلے کس کو پھٹکاریں گے؟ بیٹی کا فون آئے گا تو ارے کائے سناٹا چھایا ہوا بھائی, کس کو پھٹکاریے گا سب سے پہلے؟ داماد کو نا. کچھ ہو یا نہ ہو فون کر کے پہلے کس کو دے دیں گے؟ تو 4-5. اس کے بعد سمدھی جی کو, سمدھی جی کی بھی باری آتی ہے نا, سمدھی جی کو بھی دے دیتے اچھا دھل کے. اور اس کے بعد زیادہ تیش میں آئے تو کہاں چلے جائیں گے؟ پہنچ گئے بیٹی کو اپنے گھر لے آئے. طلاق جو ہو رہی ہے نا زیادہ, اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. لیکن وہ عورت بیٹی جنتی عورت ہے. چکی چلا چلا کے پیس پیس کے ٹھیلا پڑ گیا. ایک بات اور کہنے دیجئے, بالکل کڑوا سچ ہے. بہنوں کو ہو سکتا تکلیف ہو کہ مولوی صاحب بہت کھل کے بول دیتے ہیں, لیکن ایک بات ہے, پرانی جو ہماری دادی وغیرہ, دادی پردادی کی صحت اچھی تھی یا ابھی بیوی اور بہن کی صحت اچھی ہے؟ کھل کے بولیے. دادی پردادی کی صحت کیوں اچھی تھی؟ فریج نہیں ہے ان کے پاس,
کیا ان کے پاس کیا نہیں ہے بھائی؟ فریج نہیں ہے. کیا نہیں ان کے پاس؟ واشنگ مشین نہیں ہے. بولیے نا کیا نہیں ان کے پاس؟ محنت کرنے میں وہ ایک مرد کو پیچھا کر دے. ان کی صحت آج بھی کچھ دادی اگر زندہ ہوگی تو دیکھیے گا اگر وہ ہاتھ پکڑ لینا پوتے کا تو نوجوان پوتا بھی ہل نہیں سکتا. ہاں کون سی طاقت ہے اس عورت میں؟ اب بولیں گے مولوی صاحب سب آرام چھین رہے ہیں آپ, جو بھی فریج واشنگ مشین آ رہی ہے سب کو آپ بولیں گھر سے نکالنے کے لیے. میں وہ بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کی صحت کا خیال رکھنا, اور پہلے کی صحت مند عورت سب کو دیکھیے. آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ عورتیں کھیت میں پہلے کام کرتی تھی, اور کبھی کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ کھیت ہی میں کام کرتے کرتے ڈیلیوری بھی ہو گئی. نہیں سنا؟ دیہات میں جا کے دیکھیے اتنی بہادر عورت ہوتی ہے نا, وہ بڑی بہادر ہوتی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ بہادر آج بھی بن کے رہیں آپ, لیکن قربانی تو دینی پڑے گی نا. کون سی قربانی بھائی؟ تکلیف میں زندگی گزارو. جتنا زیادہ آرام آئے گا اتنی زیادہ بیماری چلی آ رہی ہے. بدن ہاتھ موٹا ہو رہا ہے, دیکھ ہی رہے کیا ہو. ہاں چکی چلا چلا کے مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے. ہم بھی پہنچتے ہیں بیٹی کے گھر. پہنچنے کے بعد اب ہمیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب تو داماد کو بہت پھٹکاریں گے, کیونکہ سمدھی تو ہے نہیں نا, دامادی کو پھٹکاریں گے. لیکن نہیں, دونوں کو, داماد کو اور بہو کو لے کے, داماد کو اور بیٹی کو لے کے بیٹھ گئے. بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. یہ انداز ہونا چاہیے جب بھی جھگڑا ہو جائے نا, بیٹی کا اور اس کا, پہنچی آپ خود جائیے, لیکن جھگڑا لگانے کے لیے مت جائیے, جھگڑے کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے مت جائیے, بلکہ جھگڑے کو ختم. ارے فون کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ ہر دن فون 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ. بیٹی کیسی ہو؟ ارے ایک آپ ہی کی بیٹی ہے, دوسرے کی بھی اور بیٹی ہے نا. دن رات فون کر کر کے آپ نے تنگ کر رکھا ہے. کچھ ریلیکس, میاں بیوی کو چھوڑیے بھائی, آرام رہو آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سکھایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. کہا خادم سے بہتر ہے, نوکر سے بہتر ہے, بیٹی داماد یہی پڑھ کے سو جانا نوکر سے بہتر. جس عورت کے اندر اتنا مادہ پایا جائے جو تکلیف برداشت کر رہی, کبھی انہوں نے تانا نہیں دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ارے کیسا غریب کے ساتھ بابا نے شادی کر دی, کیا ہے دس ہے ڈیٹ ہے, کچھ ہے ہی نہیں. نہیں, بابا نے شادی کی ہے نا تو اب تو صبر کرنا. اس لیے وہ جنتی عورت ہے, اور جنتی عورتوں کی سردار ہے. کون ہے سردار؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک دو واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ سے پھر رخصت ہوں گا. جنتی عورت کی نشانی, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورت ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی گھر میں پہنچتا ہے نیک آدمی, فیض بھائی نے کہا نا کہ مولویوں کو بھی ذرا گھر میں لائیے, دعا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ ملنے کے لیے جاتے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1982. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور لائے, کچھ اور لائے. نہیں میں روزے سے ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. جب جانے لگے تو ماں نے کہا, جنتی عورت, دیکھیے نا خادموں کا انس, آپ کا چھوٹا انس ہے, ذرا انس کے لیے دعا کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر دی. اللہم ارزقہ مالا وولدا, اے اللہ تو ان کو مال دے, ان کو اولاد دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا, سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنی اولاد تھی بھائی؟ 100 سے زیادہ بچے تھے ان کے پاس. کتنے؟ 100 سے زیادہ. ارے مولوی صاحب نقطہ نہیں پڑھا رہے ہیں 10 کے اوپر. کتنے کے پاس 10 ہے یہاں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کوئی ہے 10 والے. 10 بچے ہیں آپ کے پاس؟ 14 ہے, سبحان اللہ. آپ کے پاس 10, ماشاء اللہ. بس 2 ہی آدمی ملے, 10, 14 اور 10 والے. 100 بچے, اس سے زیادہ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, ایسی دعا کر دی. آج نعرہ کیا ہے ہمارا؟ 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. ایک صاحب ملے, 1 لاکھ روپیہ وہ کما رہے ہیں. آپ کے گھر میں کتنے کھانے والے؟ ایک امی ہے اور ایک بہن ہے, بس 2. 1 لاکھ روپیہ. تو بھائی فلمی دنیا چھوڑ کے اسلامی دنیا میں آ جاؤ یار. 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہو, کھانے والے امی اور بہن, بس چھوڑ دو نا, کیا کر رہے. مولوی صاحب ذرا اور کچھ
جمع کر لیں, پھر اس کے بعد چھوڑنا ہی, اللہ توبہ بہت غلط ہے, فلمی دنیا دس ہے, کیا کر رہے بھائی, چھوڑ دیجئے. تو پتا یہ چلا جن کے پاس کم ہے, ماشاءاللہ. فیض بھائی نے تو اچھی تائید کر دی, اگر مولوی ہو کہ میں بولتا تو بولے ارے مولوی لوگ یہ سب چکر میں رہتے, مولویوں کو کون لا کے دیتا ہے بھائی بیلنس, انہوں نے کیا کہا, فرشتے. میں تو بولتا ہوں ہوا پی کے رہتے ہیں, کوئی لا کے بھی نہیں دیتا, ہوا پی کے رہ رہے ہیں. جنتی عورت دعا کروائی. آخری حدیث, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. عورت کے اندر صبر کا مادہ پایا جائے اس کو بڑا انعام ملتا ہے. صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2144. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ابو طلحہ ان کے شوہر ہیں. آپ دیکھیے مثالی عورت کا جنتی عورت کا نکاح بھی عدم آسان ہے. تو ایک حدیث سنن نسائی کتاب النکاح کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3343. ابو طلحہ انصاری مسلمان نہیں تھے, پیغام بھیجا. آج بھی کچھ بہنیں ادھر ادھر چلی گئی, کالج میں پڑھ رہی ہیں, ادھر ادھر پڑھ رہی ہیں. اچھا مولوی صاحب یہی سب بولنا ہے کیا؟ بولنا نہیں, جنتی عورت کے بارے میں بول رہا ہوں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں. پیغام بھیجا, آج بھی کچھ بہنیں دوسروں کے ساتھ چلی گئیں, بھاگ گئیں, عشق اندھا ہے. بہن ہو تو ایسی جنتی عورت سیدھا سامنے بول دے ہمارے لیے اسلام پیارا ہے. واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. ابو طلحہ تمہارا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن تم کافر ہو, میں مسلمان عورت ہوں, اور یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اسلام قبول کر لو, یہی مہر ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا, یہی مہر ہے. لیکن وہ خود دوسروں کے ساتھ بھاگ کے نہیں, اپنے اندر میں قبول کرو. اسی کا واقعہ کہ اس عورت نے جو صبر کیا ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, کہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتى اكون انا احدثه. ابو طلحہ بھی گھر کے اندر آئیں گے, تم لوگ بات مت کرنا میرے شوہر سے, میں خود بات کروں گی. مثالی عورت, جنتی عورت اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے, یہ کیسا ہے, کیسے اس کے ساتھ رہنا ہے. اور جس عورت نے سمجھ لیا وہ جنتی عورت ہے, اور جس مرد نے سمجھ لیا وہ خیر کبھی اور بات کریں گے کیا ہے, وہ بھی ہے اپنے گھر کو سکون میں رکھے ہوا ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا, سینے کو مارا نہیں, بال کو نوچا نہیں, کپڑے کو پھاڑا نہیں. کیا ہوا؟ فقربت الیہ العشاء, رات کا کھانا کھلایا. وہی نا, پیٹ کے ذریعے دل میں اترنا, کھانا کھلایا. تصنعت لہ احسن ما کان تصنع قبل ذلک, خوب بنی سنوری, اس سے پہلے اتنی بنی سنوری نہیں تھی. بنا اور سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف شوہر کے لیے, ایسا نہیں. گھر کے اندر ہے تو وہی پیاز لہسن والا کپڑا پہن کے ہے اور 10 جوڑی کپڑا رکھا ہوا ہے, نہیں جی نہیں, شوہر کے سامنے بدل کے پہنیے, کس لیے آیا وہ سب لباس. لیکن اگر شادی بیاہ میں جانا تو وہی 16 سنگار کر کے جانا, جی نہیں ایسا نہیں. ہاں اس کے بعد کیا ہوا, بناؤ سنگار کیا, رات میں میاں بیوی ملے بھی. اس کے بعد کہا یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃهم اہل بیت فطلبوا عاریۃهم لهم یمنعون. ابو طلحہ یہ بتلاؤ, اگر کوئی امانت دے, وہ امانت واپس لینا چاہے تو دینا کہ نہیں دینا؟ بولے ہاں بھائی, جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو. فاحتسب ابنک, بیٹا اللہ کی امانت تھا, اللہ نے لے لیا. عورت روئی نہیں. اب ایک بھی عورت بتا دیجئے اس زمانے کی جو نہ روتی ہو. یہ ہے جنتی عورت. اس عورت کو صبر کا پھل کتنا ملا ہے. سفیان بن عیینہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں, سنن صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301. فرائیت لها 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن. میں نے دیکھا کہ ام سلیم کو 9 بیٹے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. جنتی عورت. اگر حافظ قرآن بنا دیتی ہے عورت اپنے بچے کو, تو کل قیامت کے دن اللہ صرف ابو کو نہیں بلائے گا, امی کو بھی بلائے گا. کاش کیسی امی پیدا ہو جاتی. آج کل امی زیادہ دیکھ رہی ہے ادھر ادھر, لیکن کچھ امی, جنتی امی جو ہے نا, میرا بیٹا حافظ بن جاتا, بیٹی حافظ, کتنا بڑا انعام. آخری حدیث مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ اللَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا. حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا اس جو پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. پوری دنیا اس سے بہتر لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ, کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا.
آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پہنائے اور آپ کی بیوی کو بھی اتنا اچھا لباس پہنائے، تو آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے تو دیکھ لیتے ہیں۔ صدیق بھائی ان لوگوں کا نام لکھ لیجئے اور مدرسے کا آپ اعلان کر دیجئے، سبحان اللہ، انشاءاللہ صدیق بھائی مدرسہ کھولنا حفظ کا، آپ لوگ سب داخلہ کروا دیجئے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو بھی بہترین لباس اور آپ کی اہلیہ کو بھی، دونوں کو مل رہا، اس لیے ماؤں سے بھی ہے ریکویسٹ، ہم مولوی صاحب ریکویسٹ کریں تھوڑا اس پر عمل ہو جائے گا تو ذرا سا مولوی صاحب کو بھی فائدہ مطلب، کیونکہ جو عمل کریں گے تو جو عمل کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہوا ثواب مل رہا ہے نا سب کو، ہم سب اس میں شریک ہے۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، وہ سب شیطان کی طرف سے، جو باتیں تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ میں آخر میں پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے صبر کی داد دیتا ہوں، اتنے وقت پر جمے رہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسی طریقے سے پھر بار بار ملائے، اور جو باتیں کہی گی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، اللہ ان کے مال میں برکت دے، جن لوگوں نے مال لگایا اللہ ان کے مال کو بڑھا دے، اور جن لوگوں نے نہیں لگایا اللہ ان کے مال کو ڈبل بڑھا دے۔ ارے مولوی صاحب یہ کیا ڈبل بڑھا دے، تاکہ آئندہ سال وہ خود کہیں مولوی صاحب میری طرف سے اس سال کا بھی اور آئندہ سال کا بھی۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہی قرضہ اتار دے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔